بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے، اور بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے جو ہے ہمارے اندر تمام تر خواہشات رکھی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے خواہشات رکھی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان خواہشات کو جو ہے پورا کرنے کا حلال ذریعہ بھی بتایا ہے، اور ہر چیز جس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے شفا بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تب اے اللہ آپ ہی شفا دیتے ہیں، تو یعنی دونوں چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلی چیز جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو ہے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیا ہے۔ پھر ان سب کے بعد جو ہے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی کے حبیب ہیں، ان کو کن کن تکالیف سے گزرنا پڑا یہ سب ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب تھے نا وہ، ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر ان کا امتحان لیتے ہیں، اور پھر اگر امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان پر ایک انعام و اکرام کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت جو ہے وہ اس سے جو ہے پرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور جب تک اس پر اکرام و انعام کرتا رہتا ہے اور جب تک اس کو نوازتا رہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے رب نے جو ہے وہ میری عزت کری اور میرے رب نے مجھے نوازا۔ لیکن وہی رب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اس کا رب اس کو اس طور سے آزماتا ہے کہ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کے رزق کی رسی تھوڑی سی تنگ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق ختم نہیں کرتے بلکہ اس میں تنگی کر دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، میری بے عزتی کر دی، اور میرے رب نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ ہم سب غور کریں تو یقیناً ہم لوگ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہوں گے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے، فلاں آدمی تو جو ہے گناہ بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو نواز رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہم آپ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نہیں نواز رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہاں انسان کیا کہتا ہے؟ انسان ناشکری کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے جو ہے وہ میری بے عزتی کر دی، حالانکہ اس کا رب جو ہے وہ اس کو آزما رہا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو اونچے مقام پہ پہنچائیں، یُصِبْ مِنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے دیگر جو ائمہ بھی آئے ہیں ان کو دیکھیں، زیادہ تر ائمہ کی شہادت ہوئی ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان کو، یہاں تک کہ مطلب کہ اگر کوئی بھی حق کی راہ میں چلتا ہے تو ان کو جو ہے وہ دنیا بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اصول اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد اگر انسان اس میں صبر سے کام لیتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو چمکاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر ضیاء،
کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے. صبر اگر ہم صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اور اللہ کی جانب سے جو ہے یہ تمام تکالیف اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تو یقیناً ہمارے دل کو بھی جو ہے فرحت محسوس ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں راستہ بھی دکھا دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ رہی ہے تو ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں شکر ادا کریں، ہم لوگ صبر کریں اس پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے تو اللہ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، جو دوسرے طریقے کے لوگ ہیں ان میں نہ بنے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں اور باویلا مچائیں کہ میرے رب نے جو ہے وہ میری بے عزتی کر دی، میرے رب نے جو ہے وہ میری اہانت کر دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے آزماتا انہی کو ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے. شیطان بھی جو ہے نا بہکاتا انہی لوگ کے پاس انہی کو ہے جن کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں شیطان انہی کو بہکاتا ہے. اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ چوری کہاں ہوتی ہے؟ چوری اسی گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں مال ہوتا ہے. جس گھر میں مال ہی نہیں ہوتا، جو پہلے ہی سے خانہ ویران ہے، تو اس کے لیے تو کسی رکھوالی کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. تو اگر ہمارے پاس کچھ ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. اور جب انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آزمایا گیا تو پھر ہمہ شمار کا تو کیا شمار ہے. تو پھر ہم لوگوں کو اسی نہج پہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جو ہے ان آیات پہ جو ہے وہ غور کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صبر کریں. اگر ہم صبر کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ کے نبی نے جو یہ حدیث ابھی پڑھی ہوئی کہ الصبر ضیاء، کہ صبر جو ہے وہ اجالا ہے، صبر جو ہے وہ روشنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو یقینی طور پر ہم دنیا میں بھی چمکیں گے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی فرحت اور شادمانی کے جو ہے وہ تیروں پر سیر کروائیں گے. تو ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صبر کر کے جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ہی اس کی جزا ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہم لوگوں کو اس کا صلہ دیں گے اگر ہم صبر سے کام لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ میں تمہیں طریقے سے آزماؤں گا. من الخوف، خوف سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. والجوع، بعض دفعہ ایسے حالات آ جائیں گے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بھوک سے آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور کبھی کبھی مال کی بھی کمی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن کریم میں فرمایا ہے ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں میں کمی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مال میں کمی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھوک میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور جو لوگ صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو آپ بشارت دے دیجئے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے تمام امت کو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جنہوں نے چیزوں پہ صبر کیا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائیں گے اور ہمیں ان آزمائش پر کیا کرنا ہے. ان آزمائش پر اگر ہم جمے رہے تو وبشر الصابرین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمیں صبر والوں میں سے بنائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں تو یقیناً وہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی، اور وہ ایسی خوشخبری ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اگر تمہارے پاس کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی تکالیف کا سامنا کر رہے ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو تم کیا کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اگر ہم ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمیں ہماری زندگی میں سکون اور چین آئے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں پیدا ہی کیا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکالیف میں پیدا کیا ہے. تو یہ تو انسان کے ساتھ ہونا ہی ہے. انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایک فیس نہیں رہتا کہ یعنی انسان کی زندگی میں جو ہے وہ غم ہی غم ہو یا انسان کی زندگی میں جو ہے خوشی ہی خوشی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم ہے. تو ان مع العسر یسرا، کہ تنگ دستی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی بھی ہے. کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس
جب پہلی وحی آئی تو حضور کتنا پریشان ہوئے کہ مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں، اور حضور کے سامنے جو ہے وہ حضرت جبریل امین آ گئے تو حضور کو یقینی طور سے پریشانی ہوئی، لیکن اس کے بعد حضور چیزوں میں لگے رہے، یعنی حضور کو جو یہ تھا کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی ہے تو مجھے جو ہے اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے وہ لوگوں کو پہنچانا ہے، تو حضور مستقل لگے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو آگے بڑھایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ آپ یقیناً طور پہ یہ جان لیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ یعنی جو ہے وہ تکالیف کے ساتھ جو ہے وہ آسانیاں بھی ہیں۔ تو یقیناً جو آزمائش ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اگر ہماری آزمائش ہو رہی ہے تو ہم اس چیز کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں آزما رہا ہے، کہ یقیناً ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں کمی کر رہا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ واویلا مچانا شروع کر دینا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ میرا رب تو میری عزت ہی کر رہا ہے، میرے رب نے جو ہے وہ میرا اکرام کیا ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے اسی چیز پر جمنا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ان پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور یقیناً اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کے